کوہ مری کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں شمس نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ شمس محنت کش مزدور تھا، لیکن اسے اس کی زندگی میں کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایک دن وہ گاؤں کے کنارے ٹہل رہا تھا جب اسے ایک بزرگ عورت نظر آئی۔ اس عورت نے شمس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، تم اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ شمس نے اپنی پریشانی بتائی اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی خاص نہیں کر سکتا۔ عورت مسکرائی اور شمس کو اپنے باغ میں لے گئی۔ یہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ عورت نے شمس سے کہا، ان پھولوں کو غور سے دیکھو۔ شمس نے باغ کو غور سے دیکھا۔ کچھ پھول بڑے اور شاندار تھے، جیسے سرخ گلاب اور سفید گیندا۔ کچھ چھوٹے اور سادہ تھے، جیسے بنفشہ اور نیل کنٹھ، لیکن سبھی پھول اپنی جگہ پر خوبصورت لگ رہے تھے۔ عورت نے پوچھا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ ان پھولوں میں سے کون سا زیادہ خاص ہے؟ شمس نے سوچ کر کہا، شاید وہ بڑے اور رنگین پھول زیادہ خاص ہوں گے۔ عورت نے سر ہلایا اور کہا، ہر پھول اپنی جگہ پر خاص ہے۔ گلاب اپنی خوشبو سے خوشی دیتا ہے، بنفشہ اپنی سادگی سے دل مو لیتا ہے، اور ہر پھول اس ماحول کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ شمس کو عورت کی بات سمجھ آ گئی۔ وہ بھی ایک پھولوں کی طرح تھا، اس کی اپنی خصوصیات تھی، اور وہ اپنی محنت اور لگن سے اپنی جگہ پر دنیا کو خوبصورت بنا سکتا تھا۔ اگلے دن شمس نے اپنے کام میں نئے جوش کے ساتھ محنت شروع کر دی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتا اور نئے نئے کام کرنے سے نہیں گھبراتا تھا، اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتا تھا۔ شمس کبھی کوئی بڑا لیڈر نہیں بنا، لیکن اس نے اپنی محنت سے گاؤں کی ترقی میں بہت مدد کی۔ اس کی خوشی اور لگن سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے، اور وہ بھی اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ شمس کی کہانی گاؤں میں ایک مثال بن گئی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کامیابی کسی بڑے عہدے میں نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے اور اپنی جگہ پر دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں ہے۔